اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات لام ساکن کو ہلانا نہیں، حا وسط حلق والا ہے، اس کو صحیح ادا کریں۔ صاد حروف مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مینن نون مشدد پر غنہ ہوگا، بڑی مد ہے، مد متصل، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا ما ملکت، لا الف مدہ ہے، ما بھی الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ملکت، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ ایمانکم، ای یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نکم، میم ساکن ہی رہے گا، یہاں پر وقفے جائز ہے، اب رک سکتے ہیں۔ ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، کتاب اللہ، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ علی لی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ کم، میم ساکن ہی رہے گا، یہاں پر بھی وقفے جائز ہے، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ وَأُحِلَّ، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، مشدد کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تجدید ظاہر ہو۔ لکم، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے، اظہار، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را پر پڑھا جائے گا، بڑی مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وراء ذالکم، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حمزہ اظہار شفوی ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا آیا، اخفا حقیقی ہوگا، با ساکن پر قلقلہ ہوگا، غو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غائن مستعلیہ بھی ہے، پر پڑھنا ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ، وا الف مدہ ہے، میم کے بعد واو اظہار شفوی ہوگا۔ لکم، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا، جیسے یہاں پر ادغام شفوی ہوئی، یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ محصنین، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ نی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو کھینچنا نہیں۔ غی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، اور پر پڑھا جائے گا۔ مصافحین، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا۔ مصافحین، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، کیونکہ یہاں پر وقف مطلق ہے، ملانے کی صورت میں نون اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، یہاں پر میم ساکن کے بعد تا اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منہن، نون ساکن کے بعد ہا اظہار ہلکی ہوگا، گنہ نہیں کریں گے، نون مشدد پر گنہ ہوگا۔ فآتو، آ کے اوپر حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو واو مدہ ہے، جو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہن، نون مشدد پر گنہ ہوگا، اور را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، یہاں پر بھی نون مشدد پر گنہ ہوگا، را زیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا۔ ری یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا۔ وقف کی صورت میں گولتا ہا ساکن پڑھیں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ ملانے کی صورت میں یہاں پر وقف مطلق ہے، آپ رک سکتے ہیں، اور ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ولا لا الف مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، ہر جگہ پر ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد فا اظہار شفوی ہوگا، ترو را پر پڑا جائے گا کھڑی زبر کی وجہ سے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا۔ ضوئی یا لین ہے، نرمی کے ساتھ کھینچ کر بھی ادا کریں گے، اور میم ساکن کے بعد متحرک با ہے، اخفاء شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ضَیْتُم بِهِ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من بعد، یہاں پر نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، دیکھیں چھوٹا سا میم کتنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر قلب ہوگا جسے اقلاب کہتے ہیں، یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر قلب ہوگا۔ دیکھیں میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور نون ساکن کے بعد جب متحرک با آتا ہے تو یہ چھوٹا سا میم لگتا ہے، تو یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی قلب ہوتا ہے، قلب یعنی اس میں مدغم ہوتا ہے، میم نون میم کے اندر مدغم ہوتا ہے۔ بعدی، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ دل، فریضہ، ری یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، روزیر کی وجہ سے باریک پڑا جائے گا، ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، اور گولتا ہا ساکن پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں یہاں پر بھی وقف مطلق ہے، ملانے کی صورت میں گولتا اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ان نون مشدد پر گنہ ہوگا، نہ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی، لی یا مدہ ہے، اور اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف حلقی کا ہا آیا ہے، یہاں پر بھی اظہار حلقی ہوگا۔ کی یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، یہاں پر وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ملانے کی صورت، یہاں وقف تام ہے، آیت مکمل ہوتی ہے، تو ملانے کی صورت میں یہاں پر بھی تنوین کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔
ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک تھا، آیت نمبر 24 سورۃ النساء کی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ خدا حافظ۔